ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج پاکستان کے لیے بڑی اہم خبر آئی, بہت سے لوگوں کے نزدیک بہت بڑی خبر ہے, پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں جو کشیدگی تھی پچھلے کئی ماہ سے ڈان لیگز کو لے کر, وہ آج حل ہو گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا وہ ٹویٹ واپس لے لیا جس کے اندر انپریسیڈنٹلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے فوج, یہ ایک انکمپلیٹ نوٹیفیکیشن ہے اور ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. اس ٹویٹ کو آج فوج نے واپس لیا. اس کے ریزنز جو بھی ہوں, جو ڈی جی آئی اس میں نے ریزن بتائے, وہ ریزن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مکمل عمل درآمد ہو گیا ہے جو ہم چاہ رہے تھے اور جو رپورٹ تھی. لیکن سوال اٹھانے والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بیسکلی پرائم منسٹر ہاؤس کا نوٹیفیکیشن جو میرے ہاتھ میں ہے, جس کو فوج نے ریجیکٹ کیا, اور آج وزارت داخلہ کا وہ نوٹیفیکیشن جس کو فوج یہ کہہ رہی ہے کہ عمل درآمد ہو گیا ڈان لیگز کی تمام باتوں کے اوپر, جس کی وجہ سے ہم نے اب وہ نوٹیفیکیشن وہ ٹویٹ بھی واپس لے لیا ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل ہو گیا ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. کس بنیاد کے اوپر آج یہ فوج اس بارے میں مطمئن ہو گئی ہے جو اتنے مہینوں سے ہمیں بیسکلی یہ کہا جا رہا تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی کہہ رہی تھیں ہمیں, بتا رہی تھیں عوام کو, اور فوج کی طرف سے بھی یہ پرسیپشن آ رہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. تو یہ جو نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ نے آج جاری کی ہے, جس کے اندر وہی باتیں آلموسٹ کی گئی ہیں جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نوٹیفیکیشن میں تھی, ایکسپٹ پرویز رشید صاحب کا نام دوبارہ ڈالا گیا, وہ تو پہلے فارغ کر دیے گئے تھے. کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں نوٹیفیکیشن میں. تو عوام یہ جاننا چاہے گی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے فوج اور حکومت کے درمیان, ایسا کون سی پوائنٹ ہے جو کہ نیا پوائنٹ آیا جس سے ڈان لیگ کا سارا معاملہ, جس نے 7 ماہ سے ایک ہیجان برپا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی میڈیا میں, وہ ریزالو ہو گیا ہے. اور ہم نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ویورز آپ سے یہ بات کی تھی, بلکہ اپنے پینلسٹ کو یہ سوال کیا تھا کہ مریم نواز کا نام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی لے رہی ہے, اور کچھ لوگ اور بھی لیتے ہیں. لیکن مریم نواز کا تو نام اس میں شامل اگر ہے تو کیا کسی نے رپورٹ پڑھ کے وہ نام بتایا ہے یا ان کو رپورٹ کے بارے میں پتہ ہے؟ تو ہمارے جو بھی پینلسٹ تھے وہ یہی کہتے تھے رپورٹ تو انہوں نے نہیں پڑھی, لیکن نام ان کا ہی ہے, نام ان کا ہی ہے, نام ان کا ہی ہے. لیکن آج یہ بھی ثابت ہوا کہ مریم نواز کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور بادی نظر میں ان کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپوزیشن نے حکومت کے خلاف یوز کیا. کیونکہ آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے 3 دفعہ خاتون نے فرنٹ پہ بیٹھ کے سوال کیا کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ شامل تھیں اس پیناما لیگ, اس ڈان لیگ کے معاملے میں, ان کا کیا ہوا؟ تو اس میں ان کا جواب یہی تھا ہر دفعہ کہ یہ جو اب آ گئی ہے وزارت داخلہ کی پریس ریلیز, یہی اصل اس کی ریکمنڈیشنز ہے کمیٹی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کا نام ہوتا تو اس کے اندر آ جاتا, ان کا نام نہیں تھا اس لیے نہیں آیا. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, اور سب سے زیادہ تو عمران خان صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو کس اس پہ ہوا. میں آپ کو پڑھ کے سنایا تو عمران خان نے آج کیا کہا, ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مطالبہ کیا انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ Dawn League's issue was never about army and government. It was about national security. The whole nation now needs to know what was settled. اور settled کو انہوں نے inverted commas میں کیا ہے as if کہ شاید کوئی کچھ چیز سیٹل ہوئی ہے حکومت اور فوج کے درمیان جو سامنے نہیں آ رہی ہے, اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. ہمارے ساتھ آج کے جو پینلسٹ موجود ہیں ان سے سوال ضرور پوچھیں گے اسی حوالے سے. انصار عباسی صاحب, بہت وارم ویلکم, برس سے بعد میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. انصار صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم ہے. اور آپ کی آج کی سٹوری ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ سویلین بالادستی پر سمجھوتا نہیں ہوگا, نیوز لیگ رپورٹس کے تمام نکات پر عمل ہو گیا, یہ پرائم منسٹر کے مشاورتی اجلاس میں کل ہی فیصلہ ہو گیا تھا. تو یہ آپ کی آج کی لیڈنگ سٹوری تھی, اس وجہ سے آپ کو میں نے آج بلایا. اس کے علاوہ سینیٹر سید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, علی محمد خان صاحب. انصار بھائی صاحب, یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے, بہت سے لوگ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیا فرق ہے پرائم منسٹر کی نوٹیفیکیشن میں اور جو وزارت داخلہ نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کی بنیاد پر فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہاں وہ مسئلہ حل ہو گیا, سیکیورٹی بریچ والا سارا معاملہ طے ہو گیا. اس سے پہلے تو وہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس میں سیکیورٹی بریچ کا سوال ایڈریس نہیں ہوا, تو وہ تو ابھی بھی نہیں ہوا, تو پھر کس طرح سیٹل ہو گیا معاملہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک فیکٹ میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ آج کوئی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا. آج کا یہ جو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ایشو ہے یہ پریس ریلیز ہے, اور اس پریس ریلیز کو اگر پڑھیں تو یہ ریفر اسی کو کر رہی ہے جو 29 اپریل کا جو آرڈر تھا نوٹیفیکیشن وہ بھی نہیں تھا,
وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا. دیٹ ایگزیکٹو آرڈر واز مینٹ فار بیسیکلی 3 منسٹریز جنہوں نے آگے سے اس کے اوپر ایکشن کرنا تھا. سو جو آرڈر 29 اپریل کو ایشو کیا پرائم منسٹر نے, اس کے بعد کوئی آرڈر ایشو نہیں ہوا. اسی کے کنسیکوینس میں جو نوٹیفیکیشنز یا جو اقدامات کرنے تھے کیبنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اور انفارمیشن منسٹری نے, وہ انہوں نے پہلے کر دیے. اس کے بعد کچھ نیا نہیں ہوا. آج کا صرف یہ تھا کہ آج کا صرف یہ تھا کہ اس پریس ریلیز میں چونکہ اس پیرا 18 کی جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ ریکمنڈیشنز کو ریفلیکٹ کرنا مقصد یہ تھا. اور لیکن انصار صاحب وہ تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کے جو 29 اپریل کا جو اس میں ایگزیکٹ نہیں ایگزیکٹ نہیں ہے یہ دیکھیں, یہ بیسیکلی وہ جو تھا وہ ان وزارتوں کے متعلق تھا جنہوں نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا تھا. چونکہ آج کے میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کا نام تھا کہ انڈورسمنٹ ہے کہ جی ان کا, تو اب اس اثر ریکمنڈیشن میں پرویز رشید صاحب کا نام بھی تھا جو کہ آج کے اس پریس ریلیز میں آ گیا. اور اس آرڈر میں اس لیے اس میں شامل نہیں تھا کہ اس آرڈر میں اس کو شامل کرنے کا جواز یہ نہیں تھا کہ آپ کیبنٹ ڈویژن کو کیا لکھ کے بھیجیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو آلریڈی ڈی نوٹیفائی ہو چکا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انصار صاحب, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا کنٹینٹ تو آلموسٹ سیم یہ نا. اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ دا رول آف ڈیلی ڈان وغیرہ کو ریفر کیا جائے اے پی این ایس کو. اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی این ایس کو ریفر کیا جائے. پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا انہوں نے راؤ تحسین کی بات کی ہے. 29 اپریل میں بھی راؤ تحسین کو فارغ کرنے کا کہا گیا, اس میں بھی کہا گیا ہے. اور 29 اپریل والے میں بھی یہی کہا گیا کہ فورن افیئرز کی منسٹری ان سے مشاورت لے لی جائے. طارق اس میں بھی کہا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے آخر ایسا کیا ہوا ہے جو فوج نے اب وہ سارا سیکیورٹی بریچ ختم ہو گیا معاملہ کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہوا تھا, ملک لیٹ ڈاؤن ہو گیا. میں آپ کو جی دیکھیں میرا کنسیڈرڈ ویو فرام ڈے ون یہ تھا, اور اس دن سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو آرڈر پرائم منسٹر کا تھا اس کو میڈیا نے بھی اور آئی ایس پی آر نے بھی جنرلی مس ریڈ کیا. اس کو ایگزیکٹو آرڈر کی بجائے ایک تو نوٹیفیکیشن سمجھا گیا, اور پھر وہ جو ایگزیکٹو آرڈر تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ٹوٹل ریکمنڈیشنز ہیں ان کو ریفلیکٹ کر دیا جائے عام لوگوں کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قانونی طور پہ جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ جنرلی عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے. گزٹ مطلب جس کو گزٹ میں پبلش ہونا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کی ایکسیس ہوتی ہے. وہ بیسیکلی نوٹیفیکیشن نہیں تھا, وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا 3 وزارتوں کے متعلق جن کو انہوں نے آرڈر ایشو کیا کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور وہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. میری دانست میں, میری ذاتی رائے میں بیسیکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کا ان ڈیسنٹ ہیسٹ میں انہوں نے وہ ریئیکٹ کیا, ٹویٹ کیا اور اس کو مس ریڈ کیا. اگر وہ ان کو یہ سمجھا دیا جاتا یا وہ اتنا موقع ہوتا کہ حکومت اور ان کے درمیان ایک انٹریکشن ہوتی اور یہ ڈسکشن ہو جاتی کہ یہ بیسیکلی کوئی نوٹیفیکیشن پبلک کے لیے نہیں ہے. انصار صاحب ایک بات اور بتائیے, آپ بالکل ٹھیک آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ایک بات اور بتائیے, اس کے بعد میں غنی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ کی آج میں خبر پڑھا تھا, آپ کے نزدیک ایسا کیا ہوا کہ ایک طرف فوج نے اتنی اپ فرنٹ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کر دیا, which is highly unprecedented, اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں indecent haste. تو آخر ایسا کیا ہوا ان پچھلے دنوں میں ان 5 ملاقاتوں میں پرائم منسٹر کی وزیر داخلہ کے ساتھ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو گیا اور کوئی امینڈمنٹ بھی نہیں ہوئی اور تمام چیزیں ٹھیک ہو گئی, سیکیورٹی بھی بریچ نہیں ہوئی, اب سب ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو نام لیا جا رہا تھا بار بار مریم نواز صاحبہ کا, وہ بھی ثابت ہو گیا وہ بات غلط تھی. ہم نے تو پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ وہ بغیر ایویڈنس کے نام لیا جا رہا. تو ہوا کیا بیچ میں, آپ تھوڑا بتائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ بہت ایک سمال مائنورٹی کے علاوہ جنرلی موسٹلی, اور یہ غنی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کا بھی میں نے ٹویٹ پڑھا, جنرلی موسٹلی لوگوں نے کہا کہ وہ ٹویٹ نہیں ہونا چاہیے تھا آئی ایس پی آر کا جو ٹویٹ ایشو ہوا, اور وہ میرا خیال ہے ریئلائزیشن بھی ان کو ہوئی. لیکن اس سے امپورٹنٹ بات دیکھیں, چونکہ ایک سٹینڈ آف ہو گیا, ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہو گئی, اور میری ذاتی رائے میں اس سے بہتر آج جو بھی حالات تھے, مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا نہیں تھی, انہوں نے کیا سمجھا یا کیا نہیں سمجھا, میرا خیال ہے کہ دس از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کہ ان دونوں کی طرف سے سول حکومت اور فوج کی طرف سے یہ ریئلائز کیا گیا کہ جی اس قسم کے اگر حالات ہوں گے, جس قسم کے چیلنجز کا ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی, بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ جو سینٹی پریویل کی ہے, آئی تھنک وی آل مسٹ اپریشیٹ. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, یہ میرے ساتھ ہی رہیے گا پلیز. غنی صاحب, آپ کی پارٹی نے تو فوراً ہی پریس کانفرنس, خورشید شاہ صاحب نے فوراً ہی میڈیا سے بات کی جیسے ہی 29 اپریل کا ٹویٹ آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا, اور آپ نے کہا کہ ہم اس ٹویٹ کو انڈورس بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں سیکورٹی بریچ ہوا ہے, اور آپ لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کا بھی نام لیا, ان کو بچایا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے. تو آج آپ اپنے اسی موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں, یا کیونکہ فوج جو ہے وہ اپنے اس موقف سے انہوں نے ایک نیا موقف اپنا لیا اس وقت, آپ کا موقف بھی چینج ہو گیا پیپلز پارٹی کا بھی فوج کے ساتھ ساتھ؟ نہیں, کامران شاہ صاحب کی اگر وہ بات آپ سنیں
انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈان لیکس کی رپورٹ کو فوج نے مسترد کیا ہے اور ہم بھی اس کو مسترد کرتے ہیں. وہ ٹویٹ کو انہوں نے نہیں کیا تھا, وہ جو رپورٹ کو مسترد کرنے کی بات تھی, ظاہر ہے وہ سبھی کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے ٹھیک نہیں کیا, آپ نے چھپایا ہے, آپ نے کچھ میں تبدیلیاں کی ہیں. لیکن آج کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو تناؤ تھا اس میں اگر کمی آئی ہے یا ختم ہوا ہے تو یہ کم از کم اچھی بات ہے. ہمارے نواز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ جو اختلافات ہیں, جو اصولی ان کی مخالفت ہے, ہم کرتے رہیں گے. گو نواز گو کی جو تحریکیں چلتی رہے گی, پاناما پہ جو ہمارا موقف ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا, لوڈ شیڈنگ پہ جو ہم کرٹیسائز کریں ہم کرتے رہیں گے. لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ہم قطعی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر سویلین اتھارٹی کو کوئی چیلنج کرے, یا پھر یہ کہ جو سول اور ملٹری ریلیشن شپ ہے اس میں خرابی پیدا ہو. ابھی انصار صاحب نے جس طرح کہا یہ بالکل درست ہے کہ جو اس وقت چیلنجز ہیں اور جن چیلنجز کا سامنا خاص طور پہ ہماری پاک فوج کر رہی ہے, ایک بہت بڑا رد الفساد کے نام سے آپریشن چل رہا ہے. اس ملک میں دہشت گردی کی وبا سے وہ ان کو سامنا ہے اور وہ لڑنے جا رہے ہیں. اس موقع پر تو سب کی سپورٹ چاہیے, پوری قوم کی سپورٹ چاہیے, ساری سیاسی پارٹیوں کی ان کو سپورٹ چاہیے. لیکن اس پورے سچویشن میں جو سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کی, وہ حکومت کی بنتی ہے. لیکن حکومت نے کہیں نہ کہیں اس میں غلطی کی تھی, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت انتہائی درجے کی غیر ذمہ داری ہوئی تھی کہ وہ بات جو اخبار میں آئی, مجھے نہیں پتا وہ بات میٹنگ میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اگر ہوئی تھی تب بھی, اگر نہیں ہوئی تھی تب بھی, یہ باتیں باہر نہیں نکلنی چاہیے. آپ کی پارٹی نے پرائم منسٹر کی صاحبزادی کو کیوں فریم کیا اس کے اندر, کیونکہ اب تو حالات اور حقائق نے ثابت کیا کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دیکھیں, اگر تو ساری قوم اور ہر فرد اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کو ماننے کو تیار ہے تو اب ظاہر ہے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ جی اس رپورٹ میں جو آیا ہے وہ غلط آیا اور باقی چیزیں ٹھیک ہوئی. لیکن اس رپورٹ کو بھی متنازع جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب نے خود بنایا تھا. انہوں نے جو 2-3 پریس کانفرنسیں کی, انہوں نے خود کہا کہ جی, انہوں نے کہا تھا کہ جی اتفاق رائے نہیں تھا ممبرز کے درمیان, اس لیے رپورٹ نہیں آ رہی. پھر کہا کہ اتفاق ہو گیا ہے. تو جب یہ باتیں ہوئیں تو اس سے زیادہ شکوک پیدا ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ ایک ذمہ دار وزیر کھڑے ہو کے اس قسم کی باتیں کرے گا جس میں تضادات ہوں, جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ جی آپ نے لوگوں کا موقف تبدیل کروایا ہے, اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان کا, تو یہ باتیں تو سامنے آئیں گی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک اچھی چیز ہے جس کو ذاتی طور پر میں بڑا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, اور جو میں نے پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ نہیں آنی چاہیے تھی, یہ جو آج ریلیشن شپ میں خرابی پیدا ہو رہی تھی نا, اب اگر مجھے نہیں پتا کچھ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی بات کر رہے ہوں, لیکن بطور پاکستانی شہری, بطور سیاسی ورکر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ اس وقت ہماری فوج اس بات کو برداشت کر سکتی ہے, نہ اس کی متمل ہو سکتی ہے, اور نہ ہی ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا کسی بھی پارٹی کی ہو ان کو یہ بات برداشت ہونی چاہیے کہ وہ فوج کے ساتھ کسی کنفلکٹ کے اندر جائیں. بالکل ٹھیک, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصدق ملک صاحب, یہ عمران خان صاحب کو اور بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ نوٹیفیکیشن اور آج کی جو آپ کی پریس ریلیز ہے انٹیریئر منسٹری کی, اس میں تو کچھ نہیں بدلا. تو یہ کس طرح یہ سیکیورٹی بریچ کا معاملہ طے ہوا؟ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جی کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے, تو ٹھیک ہے اس معاملے کو حشپ کیا جائے انڈر دا کارپیٹ, یا واقعتاً میرٹ پہ ہوا؟ دوسرا سوال یہ بھی اس میں اہم ہے کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ان بیچاروں کو فارغ کیا گیا ہے؟ راؤ تحسین کہ جو ان کا جو لیول ہے بینگ انفارمیشن آفیسر کا, وہ کس طرح کسی خبر کو انفلوئنس کر سکتے ہیں پاکستان جیسے آزاد جمہوری ملک کے پریس کے اندر؟ انہیں کیوں فارغ کیا گیا؟ یہ وجوہات نہیں بتائی گئیں. طارق فاطمی جیسا شخص جو ہے وہ کہتے پھر رہے میری 40 سال کی سروسز ہے, انہیں کس بات سے فارغ کیا گیا کہ انہوں نے کوئی سیکیورٹی بریچ کیا ہے؟ مطلب یہ بتایا نہیں گیا. پرویز رشید صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, ان کو کس وجہ سے فارغ کیا؟ آپ لوگوں نے بتایا نہیں ہے. اپنے 3 اہم ترین لوگوں کو آپ نے فارغ کر دیا اور اب معاملہ سیٹل ہو گیا. تو یہ لوگ کون ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے, یہ تھوڑا سا کنیکشن خراب ہے, آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی, لیکن میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کو بھی میرا کنیکشن آواز صحیح طرح نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے کلیئر, میں سوال ریپیٹ کر دوں؟ 2 منٹ میں فون کر لیجئے. جی, آپ کو آواز میرا سوال سمجھ آیا؟ مجھے سمجھ آ گئی. جی بتائیے. جی مجھے آ گیا. دیکھیے, 2-3 موٹی باتیں میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئرلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی,
اور آج وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑی بالکل دور ہو گئی، اور اس کی جو وضاحت ہے وہ جس طریقے سے پہلے کی ہے ابھی عباسی صاحب نے، میرا خیال میں اس میں بہت کم ہے جو میں اور ایڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ جو آفس آرڈر تھا وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میرا سوال مختلف تھا مصدق صاحب، میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب پہلے دے دیں پلیز. میرا جواب میرا اس سوال جی وہ تو بات کر دی انصار صاحب نے، بالکل صحیح بات کر دی. جی میں وہیں پہ آ رہا ہوں. جی 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 دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر نے بھی جو پہلا اپنا بیان دیا تھا، میں آئی ہوپ میں اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں یادداشت سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہی کہا ہوا کہ یہ بات جو باہر نکلی ہے ایسی بات ہوئی نہیں ہے. اور پھر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور پرائم منسٹر آفس کی طرف سے بھی دوبارہ یہی بات آئی تھی کہ یہ جو بات باہر اخبار میں کی گئی ہے یہ بات ہوئی نہیں ہے، یہ آدھا سچ ہے، یعنی ہم دہشت گرد تنظیموں کا کلا کما کریں گے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر کچھ جو متنازع باتیں کی گئی ہیں یہ اس میٹنگ کے اندر نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس انفارمیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے گھمایا گیا اور اس کو تو یہ طارق فاطمی نے کیا، انہوں نے گھمایا. انویسٹیگیشنز نہیں میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں بتائے نا پھر جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا نا کہ میں نے وہ رپورٹ ابھی تک نہیں پڑھی، اگر میں نے آپ کو پڑھی ہو وہ پوری رپورٹ تو میں آپ کو بتا سکوں، لیکن کئی ادارے جو اس میں انوالو تھے جو ایک منٹ روکنا چاہوں گا آپ کو میں. یہ جو آپ کی رپورٹ ہے نا، جو آپ کا پریس ریلیز ہے، ضرور حتمی پریس ریلیز جس پہ فوج بھی ہوگی، فوج کو ایک لمحے کے لیے آپ سائٹ پہ رکھ دیں. میرا آپ سے سوال ہے، دیکھیں پرویز رشید صاحب اتنے جاندیدہ پولیٹیشین ورکر پی ایم ایل این کے اور بڑے شریف النفس آدمی، میرا رائٹ ہے یہ پوچھنا، لوگوں کا پوچھنا کہ آپ نے جب ڈان لیگ کے معاملے میں ان کو فارغ کیا، انڈورس کر دیا، فارغ کیا ہے، تو آپ نے کس بنیاد پہ فارغ کیا؟ کیا وہ ایسی شخص ہیں کہ جو ایک سیکیورٹی میٹنگ اندر بیٹھ کر جو ایک بات ہوئی نہیں سرے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، چلے یہ بات بھی مالک بات ہوئی بھی نہیں سرے سے، اس کو وہ اس طرح ٹویسٹ کر کے باہر لیک کریں کہ جو پاکستان دشمنوں کو اس سے فائدہ ہو، تو پھر پرویز رشید صاحب پہ تو خدا نہ خواستہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. میں بلیو نہیں کرتا وہ ایسے ہیں، لیکن آپ نے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس سے تو یہ امپلائڈ میننگ ہوگا طارق فاطمی، پرویز رشید، یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی سے کھلواڑ کیا ہے. یا آپ ایکسپلین کریں، فوراً رپورٹ نکالیں، بیچاروں کی بھی فیملیز ہیں، انہوں نے جواب دینا آگے، یہ کیوں نکالے گئے اس معاملے کے اوپر، کیوں فارغ کیا گیا؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ قطعاً جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی میں امپلائڈ میننگ یہ نکل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہے. جی نہیں، آپ مجھے موقع دیجئے نا. جی 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 دیکھیے، دو اس کے اندر ادارے جو ہیں وہ ملوث تھے، ایک تو انفارمیشن کا اور ایک فورن آفس کا. جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ دو ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شامل تھے اس انفارمیشن کے باہر نکلنے میں، اس انفارمیشن کو غلط ٹویسٹ دینے میں، اور ان کی جو لیڈرز تھے، ان کے لیڈران جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کی جو چیز ہے، چاہے وہ ٹویسٹ دیا گیا یا انفارمیشن کو غلط طریقے سے فریم کیا گیا یا غلط طریقے سے آگے بڑھایا گیا، تو اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ غلط خبر جو ہے وہ شائع نہیں ہونی چاہیے تھی. ایسا نہیں کہ ان لیڈرز نے کیا ہے. صدیق ملک صاحب، دنیا میں کون سا ایسا، پاکستان میں کون سا ایسا فری پریس ہے، پاکستان میں کون سا ایسا وزیر ہے، کون سا ایسا پی آئی او ہے، کون سا ایسا مشیر ہے اتنا پاورفل جو پاکستان کے آزاد پریس کو، جس کی میں بھی ترجمانی کر رہا ہوں، سارا بھائی صاحب بھی ترجمانی کر رہے ہیں، میں کوئی خبر کو روک سکے؟ وہ کون ہے ایسا شیر کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ یہ امپلائڈ میننگ یہاں پیش کر رہے ہیں کہ جی وہ خبر ایک تھی جس کو یہ دونوں رکوا نہیں سکے یا انہوں نے اس کو لیک کر دیا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے سر؟ آج یہ جو پریس ہے یہ کس طرح وزراء کے انڈر چل سکتا ہے؟ جی کامران صاحب، میں نے تو دونوں ہی باتیں نہیں کی جو آپ نے کی ہیں، دونوں باتیں میں نے نہیں کی. تو پھر کیا کیوں نکالا؟ میں نے کہا کہ ان اداروں کی جہاں سے یہ جن اداروں میں یہ بات گھمائی گئی یا نکلی، اور میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی، تو میں بھی آپ کی طرح تھوڑی سی قیاس آرائی کر رہا ہوں کہ جن اداروں کی وجہ سے وہاں سے یہ خبر نکلی یا گھمائی گئی یا غلط ہوئی، تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ سٹیپ ڈاؤن کی ہے. اب میں نے رپورٹ نہیں پڑھی تو مصدق صاحب چلیں، میں آگے جا رہا ہوں، لیکن صاحب ایک بات بتاؤں میں، مصدق ملک صاحب آپ کو بات بتاؤں میں آپ کو. دیکھیں اس سے زیادہ ناانصافی کوئی نہیں ہو سکتی کہ رپورٹ کو شائع کیے بغیر آپ نے مجرم دکھا دیا کہ یہ 3 مجرم ہیں. رپورٹ کو شائع کیے بغیر اور اس انکوائری کو بھی شروع کیے بغیر سے بھی پہلے آپ نے پرویز رشید صاحب کو بلا وجہ فارغ کر دیا. یہ تو بڑی زیادتی ہے، مطلب یہ تو اس سے زیادہ ناانصافی کو ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ رپورٹ شائع نہیں کر رہے، آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رپورٹ شائع نہیں کر رہے، اور آپ نے ریکمنڈیشن نکال دی ہے کہ ہاں جی یہ ان کو فارغ کریں، ان کو فارغ کریں، ان کو فارغ کریں. اب جو چاہے جو مطلب نکال لے، کوئی کسی پہ آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر دے، کوئی کسی کو غدار کہہ دے، کسی کو جھوٹا کہہ دے.
تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ نے رپورٹ پبلش نہیں کی لیکن آپ نے یہ ان کے نام پبلش کر دیا. آپ رپورٹ ساتھ پبلش کرتے, دنیا جہان کے سیولائز گورنمنٹس کے اندر رپورٹ پبلش کی جاتی ہے, پھر بتایا جاتا ہے جی اس رپورٹ کی روشنی میں ہم نے ان بندوں کو اس طرح فارغ کیا کہ ان کے اداروں میں یہ کچھ ہوا یا انہوں نے یہ کچھ کیا. یا تو الٹے ہی آپ کا حساب چل رہا ہے کہ آپ نے ان کے نام چالوں کے فارغ کر دیے اور رپورٹ کا پتہ نہیں رپورٹ کدھر ہے. ایسے ہی ہے, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے. میں آتا ہوں آپ کے بعد دوبارہ صدیق صاحب جی, میں ایک دوبارہ آتا ہوں. جی بتائیے. نہیں ایسا مت کریں نا آپ, اگر ایسی اتنی لمبی بات کریں گے تو ایک موقع مجھے بھی تو دینا جواب دینے کا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں اور پھر بولیں میں آپ کے پاس بات نہیں. جی بتائیں. دیکھیے پہلی بات میں نے بڑی واضح شکل میں آپ کو یہ پہلے بتایا کہ میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی. یہ ایک JIT کی رپورٹ تھی جس کے اندر بڑے جو ہمارے ملک کے قابل قدر ادارے ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے. انہوں نے بے شمار ڈیٹا جو ہے اکٹھا کیا, 4-5 مہینے انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر کام کیا. اور جو پہلے بھی بات کی جا رہی تھی کہ کنسنسس نہیں ہو رہا, وہ بھی بات جو ہے گھمائی گئی ہے. اور میں اسی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فردر مس انڈرسٹینڈنگز پیدا نہ ہو. چودھری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ شروع میں ڈیٹا کنکلوسیو نہیں تھا تو کنسنسس نہیں ہو رہا تھا, پھر زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. جو کام 1-2-4 ہفتے کا سمجھا جا رہا تھا وہ 5-6 مہینے کی تحقیق ہوئی, تفتیش ہوئی, اور اس کے بعد یہ مقرر کیا گیا کہ یہ ریکمنڈیشنز ہیں. تو یہ جتنی بھی ریکمنڈیشنز ہیں یہ صدیق صاحب آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکمنڈیشنز ہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہاں پہ ہے رپورٹ جو ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس, یہ سوال میں نے 4-5 دفعہ آپ سے پوچھا لیکن obviously آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا اس طرح according to my point of view. میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں میں نے آپ کو بڑی بات دیکھیں اس رپورٹ کی جو اس وقت جو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس شکل کے اندر پیش کی جائے گی, وہ چودھری صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے. چودھری صاحب کئی مرتبہ آ کے یہ بات کہہ چکے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, تو کل وہ پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں. تو آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے پھر اور نئے کنفیوژنز پھیلیں گے. چودھری صاحب ایک بڑے کھرے لیڈر ہیں اور جو وہ بات کہتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں, تو آپ ذرا انتظار کر لیجیے. صدیق صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب آپ کی پارٹی کے آج بھی نعیم الحق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں تو مریم نواز کا نام ہے, وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے سب کچھ ہو رہا ہے. اب تو جو دوسرے سٹیک ہولڈر تھے یعنی کہ فوج, جن کے پیچھے پاکستان کی پوری اپوزیشن کھڑی ہوئی تھی خاص طور پہ 29 اپریل سے اس معاملے کو لے کر, آج تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ان کا انڈائریکٹلی یہی کہا کہ ان کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ آپ جب بھی مریم نواز کا نام لیتی ہے اپوزیشن, آپ خاص طور پہ PTI, تو آپ نواز شریف صاحب کے خلاف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں؟ اور دوسرا عمران صاحب نے جو آج ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں the whole nation now needs to know what was settled, اور settled کو انہوں نے انورٹ کاماز میں لکھا ہے. تو آپ کا مطلب کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے سیکورٹی معاملے کے اوپر, سمجھوتا؟ جی علی صاحب ان کی آواز میں مسئلہ ہے, لیکن میں بریک کے بعد فوراً اسی سوال کے ساتھ علی محمد خان صاحب کے پاس آؤں گا. ایک بریک لیتے ہیں ویوز. جی ویوز, ڈان لیکس کا معاملہ ختم ہو گیا. فوج کے جو DGI SPR انہوں نے کہا کہ ہم ریکمنڈیشن سے بالکل خوش ہیں. علی محمد خان صاحب سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے شاید آپ کو سنائی نہیں دیا, یہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے آج بھی PTI نے نعیم الحق صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر کی صاحبزادی کو بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ معاملہ تو آپ کا اسی طرح رہ گیا جس طرح باقی معاملات رہتے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کرتے اس لیے ہیں, پرائم منسٹر کی بیٹی کو اس لیے بیچ میں لاتے ہیں ہر معاملے میں تاکہ پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کیا جائے, ان کو ڈسٹرب کیا جائے. اور دوسرا عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے اس کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے ہیں the nation now needs to know what was settled between army and کہنے کا مطلب ہے گورنمنٹ کے ساتھ. سیٹلڈ کو بڑا انہوں نے سسپیشس بنا کے دیا ہے. تو واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ, کہ کچھ طے پایا سمجھوتا دونوں کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ سول ملٹری تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو اس پہ ہر کوئی سیاستدان اور ہر کوئی پاکستانی اور ہر کوئی فوجی اور ریٹائرڈ فوجی سب خوش ہوں گے. اس پہ کسی کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ہماری فوج آپس میں لاگر ہیڈز پہ ہوں. نقصان تو پاکستان کا ہوگا, تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اس پہ سیاست کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا معمولی معاملہ بھی نہیں ہے کامران شاہد صاحب. جی یہ اس وقت حکومت اور فوج کا معاملہ نہیں, یہ اس وقت عوام کا معاملہ ہے. یہ فوج جو ہے یہ ہماری ہے, یہ حکومت بھی ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, عوام کا ہے. ہم حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے what was ڈان لیکس.
دیکھیں اگر حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بریچ ہوا، انہیں کہا تھا نا بریچ ہوا، چودھری صاحب کے لیول سے بات آئی تھی. اب اس پہ جو ریئیکشن آیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے بھائی. ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی اپنی شاعری نہیں رکھتا، نہ کوئی اس کو اپنا کوئی شوقیہ کلام سنانے کا شوق ہوتا ہے. ہی از بیسیکلی دا ماؤتھ پیس آف یور آرم فورسز. اگر ان کی طرف سے ریئیکشن آیا تھا تو اس کا بالکل اس کا مطلب ہے، اور امیجیٹ ویری اسپونٹینیس ریئیکشن، اس کا مطلب تھا اس رپورٹ میں کچھ ایسا تھا جس پہ ہماری فوج کو ان کو اندر سے وہ دکھ ہوا کہ یار 8 مہینے سے ہم اس بندے کو دیکھ رہے ہیں. سر آج تو ریزالو ہو گیا نا مسئلہ، 3 دن میں اس کا میں ریزلٹ دے دوں گا. ایک منٹ اب اس پہ مجھے یہ نہ کہیے گا آپ کہ اس پہ مجھے یہ نہ کہیے گا آپ کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ویسی بات نہیں ہے. اگر ہماری ایک منٹ ٹھیک ہے، اگر فوج جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کی اگر کوئی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تو ان کا ہی اس کو پتا ہے، اور وہی اس کے لیے اسپیشلی ٹرینڈ لوگ ہیں. آئی ایس آئی ہی اسپیشلی ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو ہی پتا ہے کیا بریچ ہوئی ہے. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو اس لیول تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن ہم جو بات کریں وہ یہ ہے کہ پھر جو جتنے لیول کے، یار پرویز رشید از ناٹ اے نارمل کوئی آرڈینری پی این نہیں ہے. ہی از ون آف دی ویری کلوز ایڈز آف میاں نواز شریف صاحب. اسی طرح فاطمی صاحب جو ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے، میاں صاحب کے بڑے کلوز ہیں، بڑا ان کا ریلیشن. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے مزید؟ اپنا بیک گراؤنڈ یہ بتائیے اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ فوج بھی راضی ہے؟ میرے بھائی میں کیٹیگوری کے لیے آپ کو کہہ دوں، کیا چاہتے ہیں؟ میں کیٹیگوری کے لیے آپ کو کہہ دوں کامران شاہد صاحب کہ یہ جو 3-4 بندوں کو آپ نے فارغ کیا تھا وہ کس خوشی میں کیا تھا؟ اور ایک اور چیز، یہ جو 3-4 بندے ہیں ان کو کوئی شوق تھا کہ فوج کو بدنام کریں؟ مجھے ایک بات بتائیں، جو بھی ہوا ہے چلو اچھا ہوا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، فوج کی ایک تو وہ سب کی کرائی پی ایم ہاؤس سے کہ دنیا جہان کو آپ نے میسج دیا اس میں یہ ڈان لیکس کے ذریعے کہ یار یہ جو ہے ہم تو بڑے نیک پاک ہیں، ہماری فوج خراب ہے، وہ دہشت گردوں کو پالتی. کتنا خراب میسج ہے، مودی والا میسج ہے. پھر آج جو یہ بیان جو ہے وہ واپس لیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ اس وقت جب ہماری فوج اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضرب عضب جیتنے کے بعد جو دوسرے اس میں گئے رد الفساد میں، اس وقت حکومت کا کام ہے ان کی عزت اور توقیر بڑھائیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، یہ ان کا کام ہے. اور ایک اور چیز، کیا اس قوم کا حق نہیں ہے کہ جو بھی سیٹل ہوا ہے، جو بھی جو معاملہ ختم ہوا ہے، قوم کو پتہ تو لگے بھائی اس میں تھا کیا؟ ٹھیک ہے جی. انصار عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جی ترجمان جو ہیں اس وقت علی محمد خان صاحب کی گفتگو سن کے آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے اور اس کی اینڈ تک جائیں گے اور یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوگا، پی ٹی آئی اس کو گھسیٹتی رہے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ سمجھتے معاملہ ختم ہو گیا؟ انصار صاحب دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو پرویز رشید صاحب کو نکالا گیا تھا اس وقت، تو وہ ڈیفینیٹلی فوج کے پریشر کی وجہ سے نکالا گیا تھا. اس وقت جو فوج کی لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے ظاہر ایک پریشر تھا، نکالا گیا. جہاں تک اس خبر کی بات ہے جو ڈان کی خبر تھی، تو میں بینگ اے جرنلسٹ اینڈ بینگ ایون این آرڈنری سٹیزن آف دس کنٹری، آئی بلیو کہ وہ خبر میں اگر رپورٹر ہوتا کبھی نہ دیتا، اور میں ایڈیٹر ہوتا تو وہ خبر میں اپنے اخبار میں چھپنے نہ دیتا، کیونکہ میں جینوئنلی فیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو واقعات تھے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی واقعے کے بعد جو جس قسم کی ٹینشن، لیکن انصار صاحب یہ اے پی این ایس تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی اس سلسلے میں جس کو ریفر کیا گیا ہے، وہ تو فنڈ کلیکٹنگ باڈی ہے، ریونیو کرتی ہے وہ، تو اس کا معاملہ دیکھیں میرا ویسے میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے مجھ سے میرے کولیگز ہمارے میڈیا کے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی جو مادر پدر آزادی والی بات ہے نا، اس کانسیپٹ سے ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پابند ہونا چاہیے اس ملک کے قانون کے تحت، اس ملک کے آئین کے تحت. اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو مرضی لکھ دیں اور آپ چھپ جائیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں سر ظفر عباس صاحب، سیریل المیڈا صاحب اور ڈان، یہ باقیوں کا قصور ہے نا یا نہ ہو، لیکن تینوں کا ضرور ہے کیونکہ انہوں نے خبر چھاپی کیوں؟ اس طرح نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اگر ایڈیٹوریل ججمنٹ ہوتی تو میں وہ اخبار بینگ اے جرنلسٹ میں وہ خبر نہ دیتا. تو سر اب کیا سزا ہو اس کی؟ اب آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے ہی کوئی. دیکھیں جہاں تک میڈیا کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ بے شک ہمارا الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پہ آپ لوگوں کو تو ریگولیٹ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا بہت بہتر ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم انصار صاحب وداؤٹ اینی پریجوڈس یہ پرنٹ میڈیا میں خبر آئی ہے، نہیں آپ کے پرنٹ میڈیا سے نہیں کوئی؟ ہاں جی نہیں وہ میں سمجھ گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں پرنٹ میڈیا پھر بھی بہت ریسپانسبل ہے ایز اگینسٹ الیکٹرانک میڈیا. یہاں پہ تو سر لیکن انصار بھائی میری بات سنیں، آج یہ بات نہ کہیں کیونکہ جب ڈان لیگ کے اوپر تو نہ کہیں یہ بات.
ڈان لیگ کے اوپر تو آپ کا پرنٹ میڈیا نے لیک کی ہے خبر سر. سوچ ہم تو لائیو شو کر رہے ہیں, مصدق ملک صاحب کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جائے ہم کیا کریں, علی محمد خان صاحب کے منہ سے نکل جائے. نہیں دیکھیں ڈان لیگ کی میں بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری ایڈیٹوریل ججمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں وہ خبر نہ چھپنے دیتا, کیونکہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن بہت زیادہ تھی. انڈیا وہی الزامات لگا رہا تھا جو ڈان کی خبر میں آئے. دوسری بات یہ ہے, ایک منٹ ایک چھوٹی سی بات. اور دوسرا دیکھیں, اگر اس میں آپ جس طرح چونکہ علی صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریکمنڈیشنز آ گئیں اور میرے خیال میں ایمانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوگا, لیکن اگر کسی کو بچایا گیا اس قسم کی خبر اگر واقعی لیک ہوئی, آدھو اس رپورٹ میں میری اطلاع کے مطابق یہ کہا گیا کہ کوئی کانسپریسی کہیں بھی نہیں ملی کہ کس نے کانسپریسی کی, لیکن اگر سارے مل کے کسی کو بچا رہے ہیں تو میرا خیال ہے دس از ویری انفیئر. وہ بے شک پرائم منسٹر ہوں, بے شک مریم صاحبہ ہوں, لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور سب کا ایک ایگریمنٹ ہے. جی میں غنی صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے علی صاحب اب کچھ کہہ رہا ہے, کوئکلی کہہ رہے ہیں, غنی صاحب کے پاس جانا میں نے. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے زیادہ اہم دن کہ جب میں یہ بات کروں کوئی نہیں ہوگا کہ میں یہ بات کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب طاقتور پکڑا جاتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کمزور کو مار دیا جاتا تھا. یہ فوج سے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی ہوتا ہے. اور جو عمر فاروق اور میں عرض کروں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوج کو نہیں, فوج نہیں, مثال جو آپ دے رہے ہیں, آپ جو مثال دے رہے ہیں, دیکھیں آج علی بھائی میری ایک بات سنیں, آج آپ کے سارے سوال جو ہے نا وہ فوج سے بنتے ہیں کیونکہ فوج نے ایکسیپٹ کر لی ہے وہ رپورٹ جو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جس کو آپ کے لیڈر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے کیا انہوں نے کر لی ایکسیپٹ. ہم اور سر جی آپ what are you saying, میں جو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو فوج کو پتہ نا جو ادھر بیٹھے تھے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بریچ ہوئی ہے اس سے قوم کو باخبر تو کریں ایز اے پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, میرا یہ حق ہے کہ غنی صاحب, پورے پارلیمنٹ کا یہ حق ہے. غنی صاحب یہ جو علی محمد خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں جنہوں نے فوج کے بارے میں خبر چھپوائی, آپ بھی سمجھتے ہیں یہ مطالبہ آپ کا گورنمنٹ سے کہ ابھی بھی, اور ان اخبار والوں سے بھی پوچھیں, علی بھائی ادھر کوئی نہیں, ان اخبار والوں سے بھی پوچھیں, ان سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ کس کھاتے میں آرٹیکل 19 کی ریسٹرکشن ہے بھائی, آپ سب کچھ نہیں چھاپ سکتے. غنی صاحب یور ٹیک, ہندوستان میں چھاپیں پھر اپنا حشر دیکھیں. جی یہ پاکستان ہندوستان نہیں چھاپ. سینیٹر غنی صاحب یور ٹیک, آپ بھی ان کے ساتھ اس بارے میں آپ ایگری کر رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا, اس پہ بات ہونی چاہیے, کون ہے پیچھے اس کے؟ دیکھیں کامران, بات یہ ہے کہ جو ہمیں مطلب جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے کہ اگر حکومت کے اوپر اس پورے ایشو میں دباؤ تھا تو وہ فوج کی طرف سے دباؤ تھا. صحیح بات ہے. اور اب اگر کوئی سیٹل ہو گیا یا کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں اور بات کہیں طے ہو گئی ہے اور جو ملزم یا جن کے اوپر جن کی کوتاہی سمجھی جاتی تھی ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں اور فوج اس سے مطمئن ہو گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنا جو کمیٹی نے کہا تھا ان تمام چیزوں پر عمل درآمد ہو گیا ہے, تو ہم اس پہ شور تو ڈال سکتے ہیں اپوزیشن کے لوگ, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سے مزید ہمیں اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کچھ نکلے گا. ٹھیک ہے. اس سے بڑا اور اہم ایشو جو ہے وہ پاناما کا بھی پڑا ہوا ہے جو ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو ہٹ کرتا ہے. ہمیں فکر اس کی کرنی چاہیے کہ وہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کو یہ کس طرح سے مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس پہ کس طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے, اس سے کیسے اپنی مرضی کے نتائج لینے کی کوشش کریں گے. یہ کریں گے اگر ہم آپ کے خیال میں ادھر لگ گئے ڈان لیگز کے پیچھے, جی یہ کریں گے, اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے گورنمنٹ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سر آپ کے خیال میں اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے؟ باز نہیں آئیں گے, کوئی شک یہ باز نہیں آئیں گے, یہ باز نہیں آئیں گے. بہت بڑے کاریگر ہیں کامران, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ باز نہیں آئیں گے. یہ مطلب آپ کہتے ہیں نا اگر 0.0001% بھی امکان ہو کے نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی رد کر دینا چاہیے. یہ 100% کریں گے, 100% کریں گے. مصدق بھائی یہ کامیاب کتنے ہوتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. مصدق بھائی یہ بتائیں, غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کریں گے, تو خیر آپ مجھے تو نہیں بتائیں گے اگر کریں گے, تو میں کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے سوال, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو ویسے ہی کومنٹ کر دیں اگر ان کی اس بات پہ کرنا ہے, اگر آپ کریں گے تو آپ کیوں بتائیں گے مجھے, وہ تو آپ کر دیں گے آرام سے. جی دیکھیں میں تو آپ کو آج کی بات کرتا ہوں پھر اس پہ آ جاتا ہوں. خوش ہیں آج تو بہت خوش ہیں. 2 منٹ پہلے علی محمد صاحب نے کہا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائیں اگر اب بھی کسی کو پر الزام تراشی کریں,
تو آج صبح جس نے بھی کہا ہے دوبارہ اب جو مریم صاحبہ کا نام لے رہا ہے یا دوبارہ جو لکھ رہا ہے سیٹلڈ صرف ہمارے نام سے نہیں, یہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے نا سیٹلڈ کی بات ہو رہی ہے. اس میں صرف ہم امپلیکیٹ نہیں ہو رہے, اس کے اندر فوج کو بھی یہ امپلیکیٹ وہ بھی ہو رہی ہے. آج مردہ بھائی کا گوشت کون کھا رہا ہے؟ بتائیں علی صاحب, مردہ گوشت مردہ بھائی کا گوشت کون کھا رہا ہے؟ وہ مردہ گوشت میں بتاتا ہوں مردہ بھائی کا گوشت اسی نے کھایا ہے جس نے ڈان لیکس میں فوج کو بدنام کیا تھا. وہی مردہ بھائی کا اور مردہ بہنوں پورے پاکستانیوں کا کون ہے جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی فوج کو بدنام کر. ہمیں کیا پتا وہ یار آپ کو اگر نہیں پتا, ایک بات سنیں, آپ ایک بات بتائیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پرائم منسٹر کی صاحبزادی کو امپلیکیٹ کیوں کرتے ہیں بیچ میں اگر نہیں پتا تو؟ یہ سوال ہے اصل تو. او بھائی آپ اخبار والی کہتے ہیں, یہی تو ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا بھائی, ہم تو آپ سے سنتے ہیں, آپ کہتے ہیں رپورٹ کر دیتے ہیں. او نہیں یار کامران شاید مجھے ایک بات بتائیں. او بھائی کامران صاحب مجھے ایک بات بتائیں, پرویز رشید جو ہے اس کی کوئی فوج سے خدا نخواستہ ازلی دشمنی تھی تو پرائم منسٹر کی بیٹی کی بھی یار کوئی دشمنی نہیں فوج سے, لیکن میں ایک بریک لوں گا اسی بات بریک لوں گا. تو بھائی آج ننکانہ صاحب میں پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے اور آئی تھنک کہ لاہور ملتان کی جو موٹر وے تھی اس کا کام چیک کر رہے تھے وہ, اور مجھے لگا کہ شاید بڑی اس وقت فل پاورفل اس رائٹ پہ ہیں. وقت بڑا کم ہے سالہ بھائی صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ ڈان لیگ کا معاملہ جس طرح پرائم منسٹر گورنمنٹ اور ملک کے انٹرسٹ میں حل ہوا, جو بھی ہوا, پرائم منسٹر 2018 میں بڑے اسٹرانگ پوزیشن ہوگی؟ یس اور نو میں تھوڑا مختصر جواب پلیز, میں وقت بڑا کم ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ڈان لیگ سے زیادہ پیناما کیس زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ فیصلہ ہوگا, اس کا پولیٹیکل بھی امپلیکیشنز ہیں. اور جہاں تک جی آئی ٹی کی بات ہے, وہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہیڈ خاص طور پہ ان کو جانتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, بیکاز جب تک انسٹیٹیوشنل سپورٹ نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر سب کی طرف سے نہیں نکلنے والا. 2018 بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر آج کے واقعات کے بعد کے تناظر میں. نہیں میرا نہیں خیال ہے. 2013 سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو بہت زیادہ کمزور ہوں گے, اور جو انہوں نے وعدے لوگوں سے جھوٹے کیے تھے وہ ان کے سامنے آئیں گے, اور یہ جو ان کے اوپر سنگین الزامات. علی صاحب آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ کوئی بہت بڑا گیم نہ کر جائیں. غنی بھائی بالکل ٹھیک. جی علی صاحب آواز نہیں جا رہی. علی صاحب آواز نہیں جا رہی. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بتا. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بس چلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے جتنے بھی نواز شریف صاحب مینیپولیشن کر لیں, جتنے بھی حربے آزما لیں, جتنے بھی اداروں کو تباہ کر دیں, لیکن 2018 میں عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہمیشہ عوام کی طاقت دیکھتے ہیں 2018 میں.